توجہ ہے نا؟ تاکہ جو کچھ مجالس مل گئے ہمارے ساتھ ہو گئے. پھر ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دوسرے مذاہب میں بھی غلو جیسا مرض آیا، مگر یہ تشدد کا طرز اختیار ہے کہ ہمیشہ اپنے دامن کو غلو سے پاک رکھتا ہے. اور ہمارے معصومین علیہ السلام نے جتنی شدت کے ساتھ غلو سے تقسیم. ہمارے ہاں یہ آپ اکثر سنتے ہیں مقصر. مقصر یعنی جو اہل کی شان کو گھٹا دے، غالی جو اہل کی شان کو بڑھا دے. مقصر بھی ایک اعتبار سے لعنت کا حقدار ہے. پھر اس کی دو قسم ہے. ایک وہ مقصر جو جانتے ہوئے اہل کا شان گھٹایا، کا شان گھٹائے. ایک وہ مقصر جس کی معرفت ہی کم ہے. اور حقیقت میں دیکھا جائے اس پورے زمانے میں اگر ہے تو سب سے سب مقصر ہے، کیونکہ وہ حقیقت شان اہل سمجھ نہیں سکتے. اور یہی ہے نا کہ علی کو اگر سمجھا ہے تو رسول فرماتے ہیں یا میں نے سمجھا ہے یا اس اللہ نے سمجھا. یعنی جو اہل کی شان نہ سمجھ سکے اسے مقصر کہا جاتا ہے. مقصر کی دو قسمیں ہیں. ایک جان سے پوچھتے اہل کی شان کو گھٹائے، اور ایک یعنی جس کی کیپیسٹی نہیں ہے. اکثریت میں کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کی شان کو سمجھ سکے، اور اسی وجہ سے وہ غلو میں پڑ جاتا ہے. 5 علتیں بیان کیے علماء نے روایات سے کہ جس کے تھرو یہ غلو ثابت ہوتا ہے کہ اگر یہ کوئی چیز آ جائے ان میں سے ایک ہے عدم فہم. یعنی انسان کی عقل اور معرفت ہی اتنی ہے کہ وہ اہل کو نہیں سمجھ سکتا، پھر انہیں اللہ کا تصور کرنا چاہتا. اور اس کی ذیل میں امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے. لشکر کی طرح ہے. توجہ کیجیے گا کہ ایک بادشاہ ایک شہر میں جاتے ہوئے پہلے وہاں کے اوزار احبار چیک کرنے کے لیے اپنے خادمین کو بھیج رہا ہے. ایک جاؤ حشر کے ساتھ حیبت کے ساتھ بڑا لشکر دے کے تاکہ وہاں جائے، تاکہ وہاں پہ دیکھ سکے. وہاں کے لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اتنی عزت اور توقیر اور جاؤ حشر کے ساتھ جو آیا ہے یہی ہمارا بادشاہ ہے، یہی ہمارا بادشاہ ہے. اور اس سے آگے وہ سوچ نہیں سکتے. امام فرماتے ہیں خداوند متعال کو دکھنے کے قابل نہیں کہ وہ زمین پہ آ جائے. اس نے اپنی قدرت، اپنی طاقت، اپنی رحمانیت کو سمجھانے کے لیے ہم اہل بیت کو زمین پہ بھیجا. ہم اہل بیت کو زمین پہ بھیجا، مگر لوگ ہمیں ہی نعوذ باللہ خدا کا تصور کرتے رہے. در حالانکہ ہم اللہ نہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں. اور مولا علی علیہ السلام ہمیشہ کہتے تھے کفا بی عزت ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا. علی کی عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تو میرا اللہ ہے، اور علی کے فخر کے لیے یہی کافی ہے میں تیرا بندہ ہوں. یعنی علی فخر اس میں کر رہا ہے کہ میری پیشانی رب کے حضور ہمیشہ جھکی رہے. رب کے حضور. اور میں جملہ کہہ رہا ہوں شاید جلدی میں اگر آپ شاید اسے دوسری معنی میں علی وہ بندہ ہے جو کبھی کسی سورما اور کسی بہادر کے سامنے نہیں ڈرا. یہ اور بات ہے لوگ ان کے سامنے آ کے ڈر جاتے ہیں. علی کسی کے سامنے نہیں ڈرا. علی کی ٹانگیں کسی کے سامنے نہیں کرتا. 2 مقامات پہ علی کا جسم لرزنے لگتا تھا. ایک جب اللہ کے حضور جاتا تھا، ایک جب یتیم کے سامنے.
یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر کر مولا علی کا جسم کاٹ لگا. اور دوسرا جب اس معبود کے پاس وہ روایات آپ نے ضرور سنی ہوگی کہ جناب سیدہ کے دروازے پہ کسی مومن نے آ کے کہا مولا کے صحابی نے ایک سلوار پڑے محمد والا سے جا چکے ہیں. کہا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ علی اس دنیا سے جا چکے ہیں؟ کہا میں نے نخلستان میں دیکھا علی اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اچانک زمین پہ گر گئے، میں بھاگتا ہوا پہنچا تو علی کا جسم خشک ہو چکا تھا. میں اس وقت سمجھ گیا میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ علی اس دنیا میں نہیں رہے. سیدہ فرماتی ہیں یہ پانی لے کے جاؤ اور علی کے چہرے پہ لگاؤ. علی اٹھ گئے. یہ علی کی عبادت ہر روز ہوتی ہے. یعنی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. کیا یہ تو ہمارے یہاں ایک بات گرانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ دعائے قبیل میں جو مولا کی جملات ہیں یہ سب ہمیں دکھانے کے لیے سکھانے کے لیے رہتے ہیں. یعنی نعوذ باللہ ڈرامے بازی کر رہے تھے. ڈرامے میں یہ ہوتا ہے کہ آگے آگے میں کچھ کر رہا ہوں میرے دل میں نہیں ہوتا، فرق ہوتا ہے آپ کو بتاؤ آپ کو سکھاؤ. نعوذ باللہ یہ ڈرامے بازی کرتے تھے کہ اللہ کے حضور اس طرح کرنا کہ دعا کرتے تھے کہ گر جاتے تھے، قنوت میں رو رو کے رب سے مانگتے تھے. یہ ہمیں سکھانے کے لیے فقط تھا یا واقعاً وہ جس کے حضور جاتے تھے وہ اس کا اتنا ہی مستحق تھا کہ رب کے حضور جب آؤ تو وہ رب کسی سے رشتے داری نہیں رکھتا ہے. یہ اہلیت علیہ السلام کا اللہ کے حضور. تو اہلیت کو ایک وجہ سے اس وجہ سے ظلم کے شکار میں لوگ کہ ان کی عقل کم تھی. وہ سمجھ نہیں پاتے تھے کہ وہ کام جو وہ کرتا ہے یہ کس طرح کر رہے ہیں. جو وہ کرتا ہے کام یہ کس طرح کر دیتے ہیں. یعنی کسی مردے کو زندہ کر دینا، دوسری بہت سارے معجزات یعنی کام اس کا ہے یہ کس طرح کر دیتے ہیں. اسی وجہ سے وہ اپنی عدم فہم کی وجہ سے اہل کو اس مقام پر لے جاتے تھے جو اہل ہم منع کرتے تھے کہ کبھی ہمیں اللہ نہ کرنا. اگر ہو سکتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے تاکہ جو مومنین آ رہے ہیں وہ شکرگزار سے دوسری حب مفرط یعنی انسان اتنی محبت کرنا شروع کر دے کہ آل محمد علیہ السلام کو اس مقام پہ لے کے آئے جو اہل کو نہیں دینا چاہے. اور انسان سمجھتا ہے کہ ہم اگر اہل کو اللہ کر دیں گے تو یہ ان کی شان بڑھ جائے گی. اللہ کہنے سے ان کی شان بڑھتی نہیں گھٹتی ہے. یہ کمالات اگر اللہ کرے تو اس میں بات کیا ہے؟ بندہ ہو کے وہ کمالات دکھائے جو رب دکھاتا ہے پھر بات بنتی ہے. حب مفرط. اور تبھی حدیث میں فرماتے ہیں یا علی ان فیک مثل من عیسی ابن مریم. اے علی تمہارے اندر حضرت عیسیٰ والی مثال ہے کہ ایک قوم نے ان سے اتنی نفرت کی کہ ان کی ماں کے اوپر حضرت مریم کے اوپر بہتان آ گئی. یہودیوں نے ان کے اوپر بہتان آ گئی. اور ایک قوم نے اتنی محبت کی کہ اسے اللہ کا بیٹا تھا. اور مولا خود فرماتے ہیں حلق فی اسلام محب وال ومر
افراد ایکسٹریم لو جسے کہتا ہے، بڑھ جائے انسان محبت میں کہ محبت میں اور دونوں میں سب ظاہر ہوتا ہے میری مرضی ہے، میں اپنے مولا کو جو بھی القابات ہوں، میری مرضی ہے اپنے مولا کو جو بھی کمالات ہوں. بھئی ہماری مرضی نہیں چلے گی، اسی کی مرضی چلے گی جس نے یہ محبت ہمارے دل میں ڈالی ہے. اس کے بعد تیسری چیز جو ضروری ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ قلوب اہل بیت کی شان میں پیٹ کے وجہ سے ہوتا ہے. کسی کو اپنا پیٹ پالنا تھا، اسی وجہ سے ایسی باتیں کرنے، اور یہ ہمارے معاشرے میں عام ہے. ابھی بھی آپ کو بتاؤں کہ ایک ایسی بات آپ سوشل میڈیا پہ کرتے جس کا نہ سر ہو نہ پیر ہو، آپ کو کچھ فالوور ضرور مل جائے گا. یعنی اس معاشرے میں ہر جگہ پہ کوئی بھی بات کی جائے اس کے اپنے ہم خیال ضرور ہو جاتے ہیں. اور یہ اسی طرح ہوتا تھا پیٹ کی وجہ سے کہ آل محمد علیہ السلام کو اللہ کا درجہ دیا جائے، پھر خود کو ان کا نبی بنایا. یہ ابو الخطاب اور دوسرے جو غالب مشہور نکلے ہیں انہوں نے اس طرح سے اپنی دکان چمکائی ہوئی تھی کہ آل محمد کو نعوذ باللہ اللہ کہہ دو، ہم اس کے نمائندے ہیں، اب جو بھی کچھ ہو ہمارے پاس لے کے آؤ. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی لوگوں کو ایک اس طرح کہیں کہ ہم نے یہ عامیانہ لفظ استعمال کرا کہ جب جھوم جاتے ہیں نا لوگ، اس وجہ سے بھی کوئی اس طرح کی بات کر لیتا ہے تاکہ لوگ جھوم جائیں اور پھر ان سے اچھی خاصی فیس بند ہو سکے. اور یہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے نیوز بنتے ہیں، اس طرح کے ٹک ٹاک بنتے ہیں اور ایسی باتیں کی جاتی ہے اہل بیت کی طرف تاکہ کوئی نہ کوئی ہمیں فالو کرے. ایک کے مسئلے کی وجہ سے اہل بیت کی طرف اس طرح کی باتیں منسوخ کی گئی. یہ تین. چوتھی بات سیاست، اور یہ امام رضا فرماتے ہیں کہ ہمارے دشمنوں نے ہمارے بارے میں کچھ قسم کی روایات بنائی ہیں. ایک وہ روایات جس میں ہمارے دشمنوں کے صحیح نام لے کے ان پہ لعنت کی گئی. صحیح نام لے کے ان پہ لعنت کی گئی. عاشور کے دن آپ زیارت عاشورہ پڑھیں گے، وہاں پہ جو مشہور ہے ان میں تو لعنت ہے، جو مشہور نہیں ہے ان پہ لعنت ہے. اللہم لمن اقبل وسلم وسائل المنابع والیدین الخامس. یہ ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ جب اہل بیت نے اپنے دشمن کے اوپر رمزیہ لعنت کی ہے
یعنی امام فرما رہے ہیں ایک سلمان بڑے محمد والے محمد اللہ جہاں میں تک جگہ میں نہیں وہاں پہ نہیں جانا. تو آل محمد علیہ السلام کے لیے کچھ روایات ایسی منسوخ کی گئی جو ان کے دشمنوں کی بنائی ہوئی. تو امام فرماتے ہماری طرف منسوخ کر کے کہا گیا کہ یہ اہل بیت اتنی شان والے ہیں. یعنی اہل بیت علیہ السلام کو بڑھانے کے لیے یہ روایات اکٹھی کی گئی اور کہا گیا ہم اہل بیت کی شان کو بڑھائیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم کون ہوتے ہیں علی کی شان بڑھانے والے. علی وہ ہے جسے علی اللہ نے علی بنا کے بھیجا ہے. یہ وہ ہے ہستی جس کے اندر اللہ نے تمام انبیاء کے کمالات رکھا ہے. یہ اور کچھ ایسے عقیدے ہیں جن کو کہا جاتا ہے یہ غلو کے عقیدے بالکل نہیں ہے. اہل بیت کا افضل ہونا ائمہ علیہ السلام کا افضل ہونا انبیاء سے یہ تشیع کا دلیلوں کے ساتھ ثابت شدہ نظریہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام تمام انبیاء سے افضل ہے غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام نبیوں سے افضل ہے. یعنی بعض لوگ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ جیسے ناموں سے رسالت کا قانون بعض انپڑھ اور جاہل اور گوار لوگوں کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے اور اس سے اپنے مفاد کی بات نہیں لیتے. کسی کو مار دیا کسی وجہ سے کہتے ہیں یہ ناموں سے رسالت کی توہین اس نے کی. رسالت کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے. تو کبھی کبھی غلو کے ہتھیار کو وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں پہ حق نہیں ہوتا. اہل بیت کی شان اس سے بالا تر ہے کہ ہم کہیں کہ وہ فلاں فلاں نبی سے افضل تھے. اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ کے علاوہ تمام نبیوں سے افضل ہے. یہ میں آپ کی خدمت میں مثلاً اسود بن نباتہ سہسا بن سبحان ان کی حدیث موجود ہے. اسود بن نباتہ وہ شخص ہے جو مولا کا صحابی ہے. 20 رمضان کو جب مولا علی کو زر لگی 19 رمضان کو 20 رمضان کو آتا ہے. یہ روایت کرتا ہے کہ میں مولا کے پاس آیا. مولا کے چہرے پہ پیشانی میں زرد پٹی بنی تھی. مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ پٹی زیادہ زرد ہے یا علی کا چہرہ. اتنا خون بہ چکا. اس وقت میں نے مولا سے کہا تھا مولا میں کبھی بھی علم حاصل کرنے سے گریز نہیں کروں گا. آپ کی حالت اس طرح ہے مگر میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ یا علی انت افضل من آدم انت افضل من نوح انت الافضل من ابراہیم انت الافضل من موسیٰ انت الافضل من عیسیٰ. اے مولا آپ زیادہ فضیلت والے ہیں یا حضرت آدم حضرت نوح حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ. مولا فرماتے اگر کوئی شخص اپنی نفس کی فضیلت بیان کرے تو یہ اچھی بات نہیں ہوتی کہ لوگ انسان اپنا فضائل بیان کرے. مگر اللہ نے کہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ جو اللہ نے نعمت دی ہے اسے بیان کر. اگر تو سننا ہی چاہتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں آدم سے افضل ہوں. مولا دلیل کیا ہے؟ کہا آدم کو پوری جنت دی گئی جہاں تم نے جو کھائے اس درخت کے پاس مر جائے جیسے گندم کہا جاتا ہے. گندم نہ کھا باقی جو کھانا ہے کھا لے. اے اسود اللہ نے مجھے منع بھی نہیں کیا کبھی علی نے اپنے لبوں پہ گندم رکھی کیوں. پوچھا ہے مولا آپ
تو کہا حضرت ابراہیم سے میں افضل اس وجہ سے ہوں ان کی معرفت اور ادراک اتنا تھا جب تک نہ دیکھے وہ یقین نہ کرتا مگر میں علی ہوں لو اشرف الفتا مزت و یقینا اگر علی کے سامنے سے پردے ہٹا لیے جائے اس تخلیق کائنات کے لیے جو علوم و راز ہے علی کے اوپر حیا ہو جائے میرے یقین میں اضافہ نہیں آئے گا چونکہ بغیر دیکھے ہوئے اللہ کا یقین کرتا ہوں دیکھ کے بھی اتنا ہی ہے تو یہ روایت ہے حب مفرد پیٹ کا مسئلہ سیاست کی وجہ سے اہل بیت کی شان اور بلوغ کیا گیا اور وہ کون سے عقیدے ہیں انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں بیان کریں گے وہ نو عقیدے اگر کسی شخص میں پائے جائیں تو اس میں بلوغ کی بیماری آ جاتی ہے بڑھانے کی بیماری آ جاتی ہے جو اس کے دین کو کھوکھلا کر دیتا ہے ایک ہی علامت سے مختلف بیماریاں علامتوں سے پہچانی جاتی ہے کہ کون سی علامت ہے کہ یہ کہتا ہے بلوغ اگر کس کے اندر آ جائے تو اس میں سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ عمل کی طرف سے پیچھے ہو جاتا ہے توجہ کیجیے یعنی بلوغ اگر آ جائے انسان کے عقیدے کے وہ عمل سے پیچھے ہو جائے گا اسے کہا جائے روزے رکھ وہ کہتے ہیں میرا آٹا کم ہوا ہے کہ میں روزے رکھوں نماز پڑھ بھئی ہم یہ 2% کی پریشانی کو اور مادہ سے اس عزت والی پریشانی کو نیچے رکھے اور وہ چیز اوپر کر لیں یہ ہم سے نہیں ہوتا عمل سے جب انسان پیچھے ہو جائے تو سمجھ لے اس کے اندر غلوف کی بیماری آ چکی ہے یہ سب سے بڑی علامت انسان اپنے عقیدے کو اسی طرح سے بچائے جس طرح ہم نے گائے ایک جملہ فرد اور 2-3 جملے ذکر مصیبت کے یعنی یہ کہا جاتا ہے آپ نے سنا ہوگا کہ بھئی آپ معرفت اہل بیت بیان کرتے تھے کہ بھئی یہ میرا عقیدہ ہے میری مرضی بھئی ہم کون ہوتے ہیں اپنا عقیدہ بنانے والے عقیدہ وہی ہوگا جو اللہ نے دیا رسول نے پہنچایا علی نے ہمیں بچا دیا یہ آپ کہا جاتا ہے میرا عقیدہ ہے بھئی تم کون ہے اس کھیت کی بوٹی ہے کہ تیرا عقیدہ ہو عقیدہ اہل بیت دیں گے مسلمان ہمارے لیے ضروری ہے اہل بیت علیہ السلام کی شان میں انسان اگر بلوغ کر دیتے تو وہ کہیں کا نہیں رہتا اور اباہت نہیں اہل بیت اس کے اوپر لائن آئی ہے اور یہ پیٹ کا مسئلہ بھی کبھی کبھی آ جاتا ہے کہ انسان اپنے پیٹ پوجا کے لیے اہل بیت کی طرف ایسی باتیں منسوخ کر دیتا ہے جو اہل بیت کے اندر نہیں ہوتی آل محمد علیہ السلام کی مظلومیت میں بار بار عرض کرتا ہوں یہ بھی ہے کہ ان کی شان میں بلوغ کیا جائے مخصوص قلعہ صاحب پڑھیں گے میں فقط ایک روایت پڑھنا چاہوں گا حضرت علی اکبر علیہ السلام کی نسبت سے حضرت علی اکبر وہ شہید ہے اس گھرانے کے جس میں اختلاف ہے کہ کیا وہ سب سے پہلے کوئی ہاشمی میں شہادت تھی اور یہ آپ دیکھیں جو بھی فرد شہید ہوئے ہیں سب حسین مولا سے اجازت لینے آتے تھے امام اجازت نہیں دیتے تھے حضرت قاسم کو بار بار پلٹا دیتے تھے حضرت عباس کو پلٹا دیتے تھے فلما استأذن علی الاکبر اذن له جیسے ہی اکبر نے ایک دفعہ اجازت مانگی اس نے حسین نے اجازت دی وہ نظر الیہ نظر عائشہ ایک بس ایسی نگاہ سے دیکھا جس طرح حسین سمجھ گئے ہوں کہ اب اکبر نہیں رہے گا ایک روایت پڑھوں گا جو میرے خود آغاز میں یار محمد شاہ کی کلپ نے دیکھی تھی وہ دیکھ اس طرح امام تک پڑھ رہے تھے تو یار محمد شاہ فرماتے ہیں کہ حسین نے حکم کیا اکبر کو اگر تم جا رہا ہے تو جا کر بیویوں سے ودا کر دے حضرت اکبر بیویوں سے ودا کرتے آئے اب ودا کرتے اس جگہ پہ آتے ہیں جہاں سید سرکار بستر دیوان میں سو رہے تھے اور مقبل صاحب رحمت نے بھی لکھا ہے ایک روایت پڑھوں گا اگر سمجھ گئے تو آگا صاحب جب پڑھیں گے تو اس کے ساتھ گریا اور متصل ہو جائے گا کہ جب حضرت سجاد روایت کرتے ہیں کہ بستر بیماری پہ تھا میرا جسم
سب سے